بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال أيضا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي روایت اخرى من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا اور تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ساری کائنات کی طرف ہادی برحق رحمت للعالمین پوری کائنات کے امام رہبر اور پیشوا بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز بھائیو، آج بروز جمعہ بتاریخ 9 محرم 1434 ہجری جبیل دعویٰ سنٹر کے زیر اہتمام آپ کے کمرشیل پورٹ میں اس ماہانہ پروگرام میں جس موضوع کی وضاحت کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس موضوع کا چرچا نہ صرف آپ کے کیمپ میں بلکہ اس وقت دنیا کے ہر گوشے میں ہو رہا ہے، اور وہ موضوع ہے ماہ محرم سے متعلق. اصل ضرورت تھی کہ اس موضوع پر آپ حضرات کو کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی کی جائے، اسی لیے آپ کے اس کیمپ کا انتخاب کیا گیا اور اسی موضوع کو پیش کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے. اور معاملہ بڑا نازک ہے، موضوع ہے محرم کا اور بڑا نازک موضوع ہے، اس لیے اس نازک موضوع پر مجھے عدل کے ساتھ ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل سے کام نہ لو. عدل کرو کیونکہ عدل ہی تقویٰ ہے. اس لیے عدل ہمیشہ انسان کو بروئے کار لانا چاہیے، چاہے اپنے ہوں یا پرائے،
دوست ہوں یا دشمن، سب کے ساتھ انسان کو عدل سے کام لینا چاہیے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ میں اس نازک موضوع پر عدل کے ساتھ ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس طریقے سے حق کو آپ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ معزز بھائیوں، میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے، اس کے شروع کا حصہ خطبہ مسنونہ کے بعد، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں جس دن سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، تعظیم و ادب والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہ مہینے 12 مہینوں کا سال ہوتا ہے، اور دنیا کے ہر کیلنڈر میں، ہر تقویم میں ایک سال کے اندر 12 ہی مہینے آتے ہیں، چاہے وہ عربی تقویم ہو، چاہے وہ انگریزی تقویم اور کیلنڈر ہو، دنیا کا کوئی بھی کیلنڈر ہو، ہر ایک کے ہاں ہر ایک زبان میں 12 مہینوں ہی کا ایک سال ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، تعظیم و ادب والے ہیں۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا حرام ہے، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا، اس کی وضاحت اور صراحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں فرمائی ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، اور آپ کے سامنے کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ حجاج کرام موجود تھے۔ مسلمانوں کے اس جمع غفیر میں آپ نے جہاں بہت ساری باتوں کی نصیحت فرمائی، وہیں آپ نے اس حدیث کو بھی پڑھا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان الزمانہ قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنہ 12 شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ و ذو الحجہ و محرم و رجب و مضر بین جمادہ و شعبان۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی پرانی حالت پر واپس آ گیا ہے۔ زمانہ گردش کر کے گھوم پھر کر کے اپنی پرانی حالت پر واپس آ گیا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کی تخلیق فرمائی تھی، اور 12 مہینے جس ترتیب سے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اب اسی ترتیب کے ساتھ پورے 12 مہینے آئیں گے۔ زمانے جاہلیت کے اندر ایک بری قسم کی حرکت ان کے ہاں پیدا ہو گئی تھی، اور وہ یہ تھا کہ 4 مہینے جو حرمت والے تھے، تعظیم و ادب والے تھے، ان مہینوں کے کسی مہینے میں وہ لڑائی کر لیتے تھے، اور کسی دوسرے مہینے کو وہ محرم کا مہینہ قرار دے دیتے تھے۔ اس سے جو مہینوں کی ترتیب ہے وہ باقی نہیں رہتی تھی، اور مہینوں کی ترتیب بدل جاتی تھی۔ جیسے محرم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی محرم کے مہینے میں جنگ کرنا، قتال کرنا، لڑائی کرنا حرام تھا۔ اب اگر انہیں محرم کے مہینے میں جنگ کرنا ہوتا تو محرم کے مہینے میں جنگ کر لیتے، اور اس محرم کے مہینے کو صفر کا مہینہ بنا دیتے، اور جب صفر کا مہینہ آتا اس مہینے کو محرم کا مہینہ بنا دیتے۔ اللہ نے جو ترتیب رکھی ہے وہ ترتیب باقی نہیں رہتی تھی، پہلے محرم آنا چاہیے پھر صفر آنا چاہیے۔ ان کے اس عمل سے پہلے صفر ہو جاتا تھا پھر محرم آ جاتا تھا، تو یہ جو ترتیب تھی یہ بدل گئی تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان الزمانہ قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، زمانہ گھوم پھر کر کے، گردش کر کے اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی تھی، جس حالت پر اللہ نے مہینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ چونکہ ابھی تک مکہ کی سرزمین پر کفر اور شرک کی حکمرانی تھی، کافروں کی حکومت تھی، اب یہ مکہ مسلمانوں کے زیر کنٹرول آ گیا ہے، مکہ مسلمانوں کی حکومت میں آ گیا ہے، لہٰذا اب یہاں قانون چلے گا تو کتاب و سنت کا،
قانون چلے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا، اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون میں محرم پہلے آتا ہے، سفر بعد میں آتا ہے۔ لہذا جو ترتیب زمانے جاہلیت میں مکہ کے مشرکین نے جو ترتیب بدل دی تھی، اب وہ ترتیب اب باقی نہیں رہے گی، بلکہ وہی ترتیب رہے گی جس ترتیب پر اللہ رب العالمین نے سارے مہینوں کو پیدا فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان زمانہ قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی پرانی حالت پر آ گیا ہے۔ ان 12 مہینوں کا ایک سال ہوتا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت یعنی جن مہینوں کے اندر جنگ کرنا، قتال کرنا، لڑائی کرنا، خوریزی کرنا، فتن و فساد پھیلانا، یہ حرام و ناجائز ہے، اور اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کو اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسی دن سے بات چلی آ رہی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ 3 مہینے جو حرمت والے ہیں، 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ، اور رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، جن کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا تھا قرآن کریم میں آیت نمبر 36 سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، ان مہینوں کی وضاحت ہو گئی کہ وہ مہینے کون سے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ ہے۔ تو میرے ساتھیوں یہ اور رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے میرے ساتھیوں، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ حرمت والا اور تعظیم و ادب والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اس مہینے کی پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ نیا سال آپ کو مبارک ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں نئے سال کے مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مبارکباد دینے سے کوئی مہینہ یا سال مبارک نہیں ہوگا۔ اگر اس مہینے میں آپ اللہ کی بات کریں گے، وہ مہینہ آپ کے لیے بابرکت ہوگا، وہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ کسی کو مبارکباد کہہ دینے سے وہ مہینہ بابرکت یا وہ دن بابرکت نہیں ہو جاتا۔ اس لیے ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ سالوں کا آنا جانا اور اس طریقے سے ایک مہینے کا ختم ہونا، دوسرے مہینے کا آنا، اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جو ہے مہینوں کے آنے جانے میں اور اس طریقے سے رات اور دن کے آنے جانے میں الٹ پھیر کرنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہمارے لیے جہاں بہت ساری نشانیاں ہیں، انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا۔ اب ہماری زندگی میں 1 سال باقی، اب 1 سال کم ہو گیا ہے، ہماری عمر 1 سال کم ہو گئی ہے۔ اس ناحیے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ جو مہینہ ہے یہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس محرم کے مہینے کی 2 حیثیت ہے، بلکہ 3 حیثیت ہے۔ 2 حیثیت تو اسلام کی ہے اور ایک تاریخ کی ہے، اور تیسری حیثیت ہم نے اور آپ نے بنا ڈالی ہے۔ جہاں کہتے ہیں تو پہلی حیثیت اس کی شرعی ہے اور دوسری اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ شرعی حیثیت بھی 2 ہے۔ پہلی یہ کہ یہ محرم کا مہینہ حرمت والا اور تعظیم و ادب والا مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اس مہینے کے اندر قتال کرنا، لڑائی کرنا، یہ حرام و ناجائز ہے۔ دوسری جو اس کی شرعی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول کو محبوب تھا۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے رمضان کے بعد روزوں کے لیے، تو آپ نے کہا کہ اللہ کا وہ مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر نمازیں کون سی ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تہجد کی نماز جو رات کے اندر تنہائی میں خلوت میں پڑھی جاتی ہے، وہ نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان رات کی تنہائی میں خلوت میں اٹھ کر کے پڑھتا ہے، کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ وہ ریا نمود کے طور پر نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی بنا پڑھتا ہے۔ ٹھنڈی ہے، وضو کرتا ہے، نیند کو قربان کرتا ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے رات کی تنہائی میں۔ تو یہ نماز اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو میرے ساتھیوں، معلوم ہوا کہ محرم کا مہینہ یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کو کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، یعنی نفلی روزوں کے لیے یہ بہتر مہینہ ہے۔ خاص طور سے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے، کیا اجر ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ سال کے گناہوں کو یہ روزہ مٹا دیتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ محرم کا روزہ ہمارے لیے، خاص طور سے عاشورہ کا روزہ، ایک سال کے گناہوں کی اس کے اندر ہمارے لیے مغفرت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں صرف محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا، بلکہ آپ نے ہمیں اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی محرم کی 10 تاریخ کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، آپ کا آخری سال تھا اور محرم کے مہینے میں آپ نے فرمایا، کیونکہ محرم کے بعد ربیع الاول کے 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہو جاتی ہے، اس لیے محرم کے مہینے میں آپ فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، صحیح مسلم کی روایت کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں محرم کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ آپ نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا۔ یہودی صرف محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اس لیے آپ نے ان کی مخالفت کا حکم دیا، کیونکہ ہمارا دین ایک الگ دین ہے، ہمارا دین ہمارے دین کی الگ پہچان ہے، ہمارا دین ایک الگ تشخص رکھتا ہے، اس لیے آپ نے ہمیں غیروں کی تشبیہ اختیار کرنے سے، غیر اقوام کی مشابہت اختیار کرنے سے، ان کی تہذیب و ثقافت کو اپنانے سے، ان کی تقلید کرنے سے آپ نے ہمیں منع فرمایا۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں محرم کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے میرے ساتھیوں، ہمیں محرم کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ آج محرم کی 9 تاریخ تھی، کل 10 تاریخ ہوگی، اگر آج کسی نے روزہ نہیں رکھا تو کل اور پرسوں روزہ رکھ لیں، ہفتے اور اتوار کو روزہ رکھ لیں، اور اگر جنہوں نے آج روزہ رکھا تھا وہ کل روزہ رکھ لیں گے تو ان کے 2 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ ویسے اور بھی اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ محرم کا مہینہ نفلی روزوں کا مہینہ ہے۔ یہ اس مہینے کی 2 شرعی حیثیتیں، حرمت والا مہینہ اور روزوں کا مہینہ۔ اس مہینے کی 2 تاریخی حیثیت ہے۔ پہلی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی، لہذا عاشورہ کا دن یہ ظلم سے نجات کا دن ہے اور مظلوموں کی مدد کا دن ہے۔ یہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کو، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو بھی روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، یہودیوں کو، تو آپ نے ان سے پوچھا روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے، اس لیے ہم رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں، موسیٰ بھی نبی تھے، ان کا بھی دین ایک تھا، توحید کا دین تھا، لہذا میں بھی نبی ہوں، لہذا میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ آپ نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ شروع اسلام میں عاشورہ کی تاریخ کو روزہ رکھنا واجب تھا، لیکن جب سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا کہ جو روزہ رکھنا چاہے رکھے، جو نہ روزہ رکھنا چاہے نہ رکھے۔ اس لیے محرم کی جو 10 تاریخ ہے میرے ساتھیوں ظلم سے نجات کی تاریخ ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ظلم اور زیادتی کو، تشدد اور اہنسا کو بقا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا کے جو نظام کے ہاں ظالم کو ضرور اس کی سزا ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین ظالم کو ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سخت پکڑتا ہے اور اس کو انجام سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ عاشورہ کا دن ہمیں بتاتا ہے کہ میرے ساتھیوں کہ اللہ رب العالمین کے انتقام لینے کا انداز نرالا ہے۔ اللہ رب العالمین جب جس سے چاہتا ہے مدد لے لیتا ہے، جب جس سے چاہتا ہے انتقام لے لیتا ہے۔ بنو اسرائیل ایک مظلوم قوم تھی اور مجبور قوم تھی اور پچھی ہوئی قوم تھی اور ذلت و نکبت اس قوم کا مقدر تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کی کس طریقے سے مدد فرمائی اور بنو اسرائیل کو اپنے زمانے کا سب سے بہترین قوم کا خطاب اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور بنو اسرائیل کے ذریعے سے اپنے زمانے کے سب سے عظیم اور طاقتور بادشاہ اور فرعون کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے غرقاب کیا۔ اللہ رب العالمین کی حکمت نرالی ہے۔ اللہ رب العالمین
چونٹی کے ذریعے سے ہاتھی جیسے بڑی مخلوق کو بھی تہس نہس اور موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک مچھر کے ذریعے سے نمرود کو ہلاک و برباد کر سکتا ہے، اور دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے اپنے زمانے کا بہت بہادر ابو جہل کو اللہ رب العالمین نے قتل کروایا۔ تو اللہ رب العالمین کی حکمت نرالی ہے۔ اللہ رب العالمین جب جس سے چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے انتقام لے لیتا ہے۔ ظلم کو بقا نہیں ہے، ظلم کا انجام میرے ساتھیوں ایک دن اختتام ہے، ظلم ایک دن ضرور ختم ہوگا۔ تو میرے ساتھیوں میں اس تناظر میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، اگرچہ زمانہ اس وقت ہمارے فیور میں نہیں ہے، اگرچہ ہم پسے ہوئے ہیں، اگرچہ ہم مظلوم ہیں، لیکن میرے ساتھیوں اللہ رب العالمین اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ یہ عاشوراء کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا۔ تم اللہ کے قریب آؤ، اللہ کے دین کو گلے سے لگاؤ، اللہ کی قربت حاصل کرو، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو اور غلط چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کرنا، اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے اللہ کی مدد۔ ورنہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، کہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا۔ تو میرے ساتھیوں یہ عاشوراء کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت قریب ہے، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی پکڑ سخت ہے۔ وَإِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ فرماتا ہے کہ میری پکڑ سخت ہے۔ اللہ رب العالمین مظلوموں سے، ان بے بکسوں دنیا کے سپر پاور ملکوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ماضی میں کیا ہے، آج بھی کر سکتا ہے، اور قیامت کے آخری صبح تک کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ قدرت اور طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے قریب آؤ، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو، اور ساری چیزوں کو، شرک و بدعات کو، رسم و رواج کو، غیر مسلموں کی تہذیب و ثقافت کو اور ان کے اعمال کو چھوڑو، خالص دین کے مطابق زندگی گزارو، اللہ رب العالمین تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے سچے مومن رہو گے تم ہی دنیا کے اندر سربلند رہو گے، کامیاب رہو گے۔ شرط ایمان کی ہے، شرط اسلام کی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے، صرف رسماً مسلمان نہیں ہونا چاہیے، صرف نام کا مسلمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عملاً اور عقیدے کے طور پر بھی انسان ایک مسلمان کو مسلمان ہونا چاہیے، تبھی اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ تو میرے ساتھیوں یہ اس دن کی یا اس مہینے کی پہلی تاریخی حیثیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم و جابر اور سرکش بادشاہ سے نجات دی تھی، اور اسے اور اس کی قوم کو دریا کے اندر غرق کر دیا تھا، اور اس کی لاش کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات والوں کے لیے درس و عبرت اور نصیحت کا درس بنا دیا ہے کہ اللہ کی وہ اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، اتنا ظالم و جابر تھا، اتنا سرکش اور متکبر تھا کہ اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اسے ہلاک و برباد کیا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے اس کی لاش کو محفوظ کر دیا، تاکہ لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور کوئی خدائی کا اور کوئی رب ہونے کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ تو میرے ساتھیوں یہ اس مہینے کی پہلی تاریخی حیثیت ہے۔ دوسری تاریخی حیثیت یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارا جو ہجری سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر جا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے، اسی مہینے سے ہمارے سال کی شروعات ہوتی ہے۔ ہجرت کا مہینہ بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کی یاد دلاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مظلوموں کی مدد فرمائی، کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مظلوموں کی مدد فرمائی، اور اسلام جو مکہ کی گلیوں کے اندر مظلوم و مقہور تھا، اور جس کا نام لینا بھی سولی کے مرادف تھا، اللہ رب العالمین نے مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اللہ کے حکم کے مطابق مدینہ میں آپ پہنچے، اور اسی مدینے سے میرے بھائیوں پوری دنیا کے اندر اسلام کو بول بالا ملا۔ اسی لیے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اسلام کی اشاعت، اسلام کا غلبہ ہجرت کی مرہون منت ہے۔ ہجرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اسلام کو بول بالا فرمایا۔ ہجرت یہ شان و شوکت کو نہیں یاد دلاتا ہے، ہجرت یہ مظلومیت کو یاد دلاتا ہے۔ ہجرت یاد دلاتی ہے کہ کس طریقے سے مکہ کے مسلمان جو کافر تھے اور مشرک تھے، ان کے سامنے کس طریقے ثبات قدمی کا اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے
اس ثبات قدمی اور صبر کے دامن سے کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو میرے ساتھیو، ہجرت کا یہ واقعہ ہمیں کسی شان و شوکت کو یاد نہیں دلاتا ہے، بلکہ مظلومیت کو یاد دلاتا ہے، اور یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے اور انسان اگر ہمت کرے، اللہ رب العالمین کی مدد ہو، تو اللہ رب العالمین کس طریقے سے ایک جو مظلوم و مقہور ہو، کس طریقے سے اللہ رب العالمین سے کامیابی اور شادمانی کا زرعی تاج پہنا سکتا ہے، کس طریقے سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اس کو غلبہ عطا کر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم اسلام کو گلے لگائیں، اللہ رب العالمین قریب آئیں، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں۔ تو میرے ساتھیوں، یہ اس مہینے کی یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ دوسری اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ شروع میں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے اسلام کے اندر شروع میں ان کا کوئی کیلنڈر نہیں تھا، بلکہ ہر مہینہ کسی نہ کسی نام سے موسوم کر کے یاد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب عمر فاروق کا دور خلافت آیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلائی اور کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی اسلامی سال ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا، ابو بکر بڑے بڑے صحابہ کرام کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام عشرے مبشرہ میں سے تھے جو اس باقاعدہ حیات، ان سب کو اکٹھا فرمایا اور کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایک تاریخ ہونی چاہیے، کوئی اسلامی سال ہونا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر کے اسلامی سال کی شروعات کرنی چاہیے، اور ہمارے ہجرت کے سال کی اسی سے یعنی ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنانا چاہیے۔ تمام صحابہ کرام نے ان کے اس رائے پر متفقہ فیصلے کا اظہار فرمایا، اور پھر محرم سے مہینے کی شروعات ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں مدینہ کے جو صحابہ کرام تھے جو حج کرنے کے لیے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے وعدہ لیا تھا یا ان کے ساتھ جو بیعت لی تھی، اس بیعت کے اندر ایک بند یہ بھی تھا کہ جب ہم لوگ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئیں گے ہجرت کر کے، تو کیا تم لوگ ہماری مدد کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم جان و تن، مال و دولت، ہر طرح سے آپ کی مدد فرمائیں گے، تمام مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ جو ہی حج کا مہینہ ختم ہوا اور تو صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کی طرف رخصت ہونے لگے، مکہ سے مدینہ جانے لگے۔ اس لیے ذی الحجہ کے بعد جو سب سے پہلا مہینہ آتا ہے وہ محرم کا مہینہ آتا ہے، اس لیے محرم سے اسلامی سال کی شروعات ہوئی اور ہجری سال کی ابتدا قرار دیا گیا اسے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی تھی، لیکن آپ نے جو بیعت لی اور جو وعدہ لیا ان سے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں تھا، اور ذی الحجہ کے مہینے ہی سے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے محرم سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ دو تاریخی حیثیتیں ہیں اس ماہ محرم کی۔ پہلی یہ کہ عاشوراء کے دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو نجات دی تھی فرعون سے، دوسری یہ کہ محرم کا مہینہ یہ ہجرت کی یاد دلاتا ہے اور ہجری سال کی شروعات ہوتی ہے محرم کے مہینے سے۔ یہ ہیں دو تاریخی حیثیتیں، اور اس سے پہلے دو شرعی حیثیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ لیکن میرے ساتھیوں، افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یا نام نہاد مسلمانوں نے محرم کی ان دونوں حیثیتوں کو بھلا کر کے اس کی ایک تیسری حیثیت بنا ڈالی ہے، اور اس محرم کے اندر ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا اس مہینے سے نہ کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی اس کا اسلام سے نہ دور کا اور نہ ہی قریب کا کوئی تعلق ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دلدوز واقعے کو بنیاد بنا کر کے محرم کی 10 تاریخ کو ہمارے یہاں ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں جن میں کچھ تو شرکیہ اعمال ہیں، جن میں کچھ بدعات ہیں، جن میں کچھ ایسے ہیں جو غیر مسلموں کی مشابہت میں سارے اعمال کی جاتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، لوگ تعزیہ بناتے ہیں۔ تعزیہ بنانا میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو ہے غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ تعزیہ کی جو شکل ہے وہ مندر کی شکل میں ہوتی ہے، اس لیے میرے ساتھیوں یہ غیر مسلموں کی مشابہت میں ہے۔ غیر مسلم بھی ہمارے ملکوں میں ہندوستان کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ دسہرہ مناتے ہیں اور اپنے مورتیوں کی شکلیں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، 10 دن تک ان کی پوجا کرتے ہیں، اور 10 دن کے بعد جا کر کے اسے سمندر یا دریا اور پانی کے حوالے کر کے چلے آتے ہیں۔ ایسے نام نہاد مسلمان بھی تعزیہ بناتے ہیں، 10 دن تک باقاعدہ تعزیہ کے ارد گرد چکر لگائیں گے، ہائے حسین کا نعرہ لگائیں گے، حسین کے نام پر نذر و نیاز پیش کریں گے۔ اور اس طریقے سے میرے ساتھیوں ایسے بھی لوگ ہیں جو تعزیہ کا طواف بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، شرک ہیں، کیونکہ قرآن کا کعبہ کے علاوہ
کسی اور کا طواف کرنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نظر و نیاز ماننا یہ شرک ہے، اور اس لیے تعزیہ بنانا یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے، ان کی دیکھا دیکھی یہ چیز کی جاتی ہے، اس لیے ایسا کرنا حرام و ناجائز ہے۔ لوگ اسی مہینے میں نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں اور اس طریقے سے کالے کپڑے پہنتے ہیں، محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں زیب و زینت نہیں کرتے، گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، ننگے پاؤں چلتے ہیں اور اسے چارپائیاں الٹی کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگ جو ہے محرم کی 10 تاریخ کو ماتم کرتے ہیں، چاقو اور چھریوں سے اپنے جسم کو لہولان کرتے ہیں اور اس طریقے ان کے جسم سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ سارے اعمال غیر شرعی ہیں، ان اعمال کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نوحہ اور ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لیس منا من شق الجیوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخسار کو پیٹتا ہے اور جو اپنے گریبان پھاڑتا ہے اور جو جاہلیت کی پکارتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ فرماتے ہیں انا بریء من الصالقہ والحالقہ والشاقہ، میں بین کرنے والی، ماتم کرنے والی عورت سے اور میں حلق کرنے والی عورت سے، اور اس طریقے سے میں ماتم کرنے والی عورت سے کیا ہوں، اور یہ گریبان پھاڑنے والی عورت سے میں بیزار ہوں۔ اور آپ نے کہا کہ نہ وہ مجھ سے ہے اور نہ ہی میں اس میں سے ہوں۔ تو میرے ساتھیوں، نوحہ اور ماتم کرنا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے، لہذا ایک انسان کو ان سارے اعمال سے میرے عزیز ساتھیوں توبہ کرنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے محرم کی 10 تاریخ کو جو کربلا کا سانحہ پیش آیا اسے میں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کربلا کا واقعہ کس طریقے سے پیش آیا۔ ہمارے ملکوں میں لوگ اسے بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، موضوع روایتیں، جھوٹی روایتیں، گڑھی ہوئی روایتیں پیش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جب یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے یا اس طریقے جب محفلیں منعقد ہوتی ہیں تو ان میں بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھی لوگ تخت مشق بناتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، انہیں لعنتی کہتے ہیں، انہیں جہنمی قرار دیتے ہیں، دین سے مرتد قرار دیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا صحابہ کرام جیسی مقدس اور پاک باز ہستیوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جبکہ میرے ساتھیوں صحابہ کرام کا کتنا اونچا مقام ہے۔ صحابہ کرام تو مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کی ملازشر اور اپنے نبی کی صحبت اور رفاقت کے لیے ان کو منتخب فرمایا تھا۔ یہ بہت بڑا فضل ہے جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور کہا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ پوری کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں سن لو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو، اگر پوری کائنات والو اس طریقے سے ایمان لاؤ گے جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے ہیں، تب جا کر کے تمہیں ہدایت ملے گی۔ یہ میرے عزیز ساتھیوں ہدایت اور روشنی کے چراغ تھے اور ستارے تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا صحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے گا تو صحابہ کرام کے 1 روپیے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا، یہ مرتبہ ہے صحابہ کرام کا کہ اگر ہم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں گے تو بھی صحابہ کرام کے درجے کو نہیں پا سکتے، ان کے خرچ کیے ہوئے 1 روپیے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ جب ساری دنیا والوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، اس وقت صحابہ کرام نے ان کی نبوت پر ایمان لائے، گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، مال و دولت چھوڑا، دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دیا صحابہ کرام نے۔ ان کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ لہذا میرے ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کو گالی دینا اور انہیں کافر کہنا، میرے عزیز ساتھیوں یہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں، استغفر اللہ، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، یہ کہنا بھی میں کفر سمجھتا ہوں کہ آج لوگ ان کے بارے میں ایسے غلط عقیدے رکھتے ہیں، ایسے برے برے عقیدے رکھتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کو تج دیا، اسلام کی اشاعت کے لیے دنیا ہر چیز کی قربانی پیش کی، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ایسے مقدس ہستیوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے
اور ان پر لعنت و ملامت کی جاتی ہے، سب و شتم کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن اترتا تھا، وہی آتی تھی، اللہ کے رسول موجود تھے، تب یہ مسلمان تھے، اس کے بعد نعوذ باللہ دین سے پھر گئے۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ! آسمان پھٹ جائے، زمین دو لخت ہو جائے، اتنی بڑی بات اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے بارے میں فرمایا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا، سیصلی نارا ذات لہب، شعلوں والی آگ میں جہنم میں جائے گا، وہ بھی جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی، اور زندگی بھر انہیں ان دونوں کے اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، وہ دونوں جہنمی ٹھہرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لہب کے اندر، سورہ مسد کے اندر ان دونوں کے جہنمی ہونے کا ذکر کیا، وہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا علم یہاں غلط نہیں ٹھہرا، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جنتی قرار دیا، اس کا علم غلط ہو گیا۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ صحابہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد کافر ہو جائیں گے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے پاس اتنا علم نہیں تھا۔ اللہ کو تکان ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک اور جو ہونے والا ہے، سب کا اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ ابو لہب مسلمان نہیں ہوگا، اس کو جہنمی قرار دیا، اور صحابہ کے بارے میں اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ نعوذ باللہ وہ بھی دین اسلام سے پھر جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے میرے ساتھیوں! یہ اللہ کے علم پر اعتراض ہے، یہ اللہ کے علم پر اعتراض ہے، قرآن پر اعتراض ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کے لیے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا، اور ہم ان کے بارے میں ایسی سی باتیں کہتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے، ان لوگوں سے اگر سوال کرو جو صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں، جو صحابہ کرام گالیاں دینے والے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھو کہ اس کائنات میں سب سے برے کون ہیں، وہ کہیں گے صحابہ کرام تھے۔ اگر کسی یہودی سے پوچھو کہ سب سے اچھے کون ہیں، کہیں گے جو موسیٰ کا زمانہ جسے ملا۔ ان سے پوچھو، ان نصرانیوں سے پوچھو سب سے اچھے کون ہیں تم لوگوں میں، کہیں گے جو عیسیٰ السلام کے زمانے میں تھے۔ ایک ہندو سے پوچھو کہ تمہارے عقیدے کے مطابق سب سے اچھے کون لوگ تھے، کہیں گے ہمارے رام کا زمانہ جنہوں نے پایا وہ سب سے اچھے لوگ تھے۔ لیکن ان نام نہاد مسلمانوں سے پوچھو کہ سب سے اچھے کون ہیں، یہ سب سے برے کون ہیں، تو کہیں گے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں پیدا ہوئے، جو صحابہ ہیں ان کو کہتے ہیں سب منافق تھے، ایسے مسلمان ہو گئے، بعد میں مرتد ہو گئے۔ ابو بکر کو مرتد کہتے ہیں، عمر کو مرتد کہتے ہیں، حضرت عثمان کو مرتد کہتے ہیں۔ ان کی زبانیں گنگ نہیں ہوتی، ان کی زبانیں پھٹ نہیں جاتی۔ استغفر اللہ، اتنی بڑی بڑی بات کہتے ہیں یہ صحابہ کرام، اللہ اکبر، جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین ایمان کی علامت قرار دیا۔ اس طریقے سے ایمان لاؤ گے تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ آج ہم ان صحابہ کرام گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ جو پوری کائنات کی ماں ہیں، پوری کائنات کی ماں ہیں، پورے مومنوں کی ماں ہیں، آج ان پر الزام تراشی کی جاتی ہے۔ آج بھی یہ لوگ انہیں زانیہ کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ اللہ کے رسول کی بیوی، آج اگر ہماری کوئی بیوی کو کہہ دے کہ وہ ایسا ہے، کوئی اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کوئی ہماری ماں کو غلط کہہ دے، کوئی آپ کی ماں کو اور بہن کو غلط کہہ دے، کوئی اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اس کو تلوار لے کر کے اسے قتل کر دے گا۔ پوری دنیا کی کھربا کھرب مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی برات فرمائی نازل فرمائے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، سورہ نور کے اندر، قیامت تک اس آیت کی تلاوت ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پاک قرار دیا۔ آج ان پر الزام لگایا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ امام مالک سے پوچھا گیا، اگر کوئی حضرت عائشہ کی برات کو نہ مانے، ان پر الزام لگائے، مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کریم کا انکار کرنے والا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے عرش سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی، جب منافقوں نے ان پر الزام لگایا۔ اس زمانے کے منافقین حضرت عائشہ پر الزام لگایا، آج کے بھی زمانے کے منافقین حضرت عائشہ پر الزام لگاتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کی خود فریبی ہے، یہ خود فہمی ہے کہ آج ایسے لوگوں کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ جو صحابہ کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ دنیا کے کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، جو صحابہ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ دنیا کے کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کوئی مقدس ہستی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اس کائنات میں، اس روئے زمین پر انسانوں میں، تو صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں ہیں۔ ان سے بڑھ کر کے نہ انبیاء کرام کے بعد ان سے بڑھ کر کے کوئی نہ پیدا ہوا، اور نہ قیامت کے آخری صبح تک کوئی پیدا ہوگا۔ یہ ان کا مقام ہے صحابہ کرام کا۔ آج ان کو یہ ساری چیزیں کہی جاتی ہیں، استغفر اللہ۔ میں کیا بیان کروں میرے ساتھیوں، میں تو اب بہت آگے نکل گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو یہ جو ساری چیزیں کی جاتی ہیں، ان کا اسلام سے میرے ساتھیوں کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ شریعت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ قبل اس کے کہ میں سانحہ کربلا آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے پہلے کہ مختصر تاریخ بھی بتاتا چلوں، تاکہ آپ کے سامنے پورا منظر رہے کہ کس طریقے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔
آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین میں 40 سال کی عمر میں نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ 13 سال آپ مکے میں رہے، اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، 10 سال آپ مکہ مکرمہ مدینے میں رہے۔ سن 11 ہجری میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہوتی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد تمام صحابہ کرام اور مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب فرمایا۔ تمام صحابہ کرام نے، سب لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق جو صدیق اکبر ہیں اس کائنات کے، ان کو جو ہے اپنا خلیفہ منتخب فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ان کو صدیق کا لقب کیوں ملا جانتے ہیں؟ جب غار ثور میں آپ کے ساتھ تھے، غار ثور میں جب آپ کے ساتھ تھے اس وقت ان کو صدیق کا لقب ملا۔ اور کیسے صدیق کا لقب ملا؟ یہ جو شیعہ ہیں، جو روافض ہیں، جو یہودیوں کی اولاد ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں استغفر اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ بکتے ہیں، یہ ان کی بکواس ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ صدیق کا لقب جو ابوبکر کو ملا، کیوں ملا؟ جانتے ہیں کیوں ملا؟ کیونکہ غار ثور میں جو ہے اس لیے ان کو لقب ملا کیونکہ وہ دل سے شیطان کی تصدیق کرتے تھے، اس لیے صدیق کا لقب دیا گیا۔ وہ اللہ کی تصدیق کرنے کی بنا پر ان کو صدیق کا لقب نہیں دیا گیا۔ یہ میرے عزیز ساتھیوں ایسی بڑی بڑی باتیں، یہ لوگ جن کا نہ ایمان نہ اسلام کچھ بھی نہیں، ایسے لوگ حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ان کو نامزد کیا، خلیفہ منتخب کیا گیا۔ 2 سال کچھ مہینے انہوں نے خلافت فرمائی اور سن 13 ہجری کے اندر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اپنا خلیفہ منتخب فرمایا، امیر المومنین، جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ عمر فاروق میرے ساتھیوں جن سے شیطان بھاگتا تھا، وہ عمر فاروق جن کی موافقت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے دین اسلام کے اندر بہت سارے احکامات نازل فرمائے، آج عمر فاروق کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور ان لوگوں کا باقاعدہ عقیدہ ہے کہ اگر ہماری حکومت آئے گی تو عمر فاروق اور ابوبکر صدیق کو وہاں سے نکالیں گے، ان کی قبر سے، اور حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر کے رجم کریں گے، کیونکہ ان کی وفات ہو گئی اور ان کو رجم نہیں کیا گیا تھا، ان پر الزام لگایا گیا زنا کا اور ان کو سزا نہیں دی گئی۔ یہ کہتے ہیں، اس طرح کے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں میرے ساتھیوں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، پوری انسان مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ان سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنا کہ یہ لوگ آپ کی مدد کریں گے اور آپ ان سے جو ہے خیر کی امید رکھیں، یہ اب آپ کی خود فریبی ہے۔ جو صحابہ کرام کو نہ سمجھنے والا ہو وہ کس کا دوست ہو سکتا ہے؟ تو 2 سال کچھ مہینے ابوبکر صدیق کی حکومت خلافت تھی، اس کے بعد عمر فاروق امیر المومنین 10 سال اور 5 مہینے انہوں نے خلافت فرمائی اور سن 23 ہجری کے اندر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جس کافر نے، جس ملعون نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا، آج ایران کے اندر باقاعدہ اس کو بہادر کا لقب دیا گیا ہے۔ آج اس کی قبر پر مزار بنایا گیا ہے اور بابا شجاع کا لقب دیا گیا ہے۔ جس مجوسی نے اور جس آتش پرست نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، جس ذات نے، جس ہمجار نے انہیں شہید کیا تھا، آج اسے بہادر کا لقب دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ 10 سال کچھ مہینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد متفقہ طور پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اپنا خلیفہ منتخب فرمایا اور حضرت عثمان غنی 12 سال تک میرے عزیز ساتھیوں خلافت کرتے رہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فتوحات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ آپ لوگ تاریخ پڑھیے، جتنی فتوحات عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی ہیں اتنی فتوحات کسی نہ عمر کے دور میں ہوئی، نہ عثمان کے، نہ علی کے دور میں، نہ بعد کے دور میں۔ سب سے زیادہ جو فتوحات ہوئیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، 12 سال تک انہوں نے خلافت کی اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 35 ہجری سے لے کر کے سن 40 ہجری تک انہوں نے خلافت کی 4 سال تک۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی حیدر اور 4تھے خلیفہ راشد ہیں، اور حضرت عثمان غنی 3رے خلیفہ راشد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کر رکھی تھی۔ جب دوسری بیٹی کو وفات ہوگی آپ نے فرمایا اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی اس کی بھی میں شادی کر دیتا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عثمان غنی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ اے عثمان آج کے بعد تم جو کچھ بھی کرو تمہارے لیے کچھ نقصان دہ نہیں ہوگا۔ غزوہ تبوک کے موقع فرمایا، اور جب آپ نے مدینے کے کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا یہودیوں کے قبضے میں جو میٹھے چشمے کا کنواں تھا وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ یہودیوں نے منع کر دیا کہ ہمارے اس میٹھے پانی سے کوئی مسلمان پانی نہیں پی سکتا ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہوا، کون کھڑا ہوا؟ عثمان غنی کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ کنواں خریدا اور خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور یہودیوں پر پانی پینا حرام کر دیا۔ کہا یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ بڑی مظلومیت کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ 50 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، 50 دن تک پانی کے ایک بوند کے لیے ترستے رہے۔ جتنی مظلومیت کے ساتھ عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے پوری تاریخ اسلام میں اتنا مظلوم آج تک کوئی شہید نہیں ہوا۔ میرے عزیز ساتھیوں، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پروانہ جاری فرمایا اور کہا کہ تم کچھ بھی کرو تمہارے لیے کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہوگی، جنت کے بالا خانوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہادت فرمائی۔ آج انہیں بھی کافر کہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا کیا بتایا جائے۔ عثمان غنی کی شہادت ہو جاتی ہے، علی رضی اللہ عنہ کی خلافت آتی ہے، 4 سال تک انہوں نے خلافت کی اور اس کے بعد انہیں بھی شہید کر دیا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد، شہادت کے بعد، ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ کچھ مہینے انہوں نے خلافت فرمائی۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کوفہ کی سرزمین پہ بلایا، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر بڑی کرسی رکھی، اس کرسی پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، کہا آپ یہاں تشریف رکھیے۔ حضرت امیر معاویہ رونق افروز ہوئے۔ امیر معاویہ کون ہیں؟ یہ کاتب وحی ہیں، قرآن کے لکھنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی برادر نسبتی ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے خالو ماموں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن کی شادی ہوئی تھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ بیعت کرتا ہوں، آپ کو پوری دنیا اور پورے مومنوں کا امیر اور خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرے ساتھیوں، اس سال کو عام الجماع کا سال قرار دیا گیا، جماعت کا سال، کیونکہ اس سال جو اختلاف تھا وہ امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ اختلاف ختم ہو گیا، اور وہ سارے مسلمان ایک امام کے پیچھے، ایک امیر کے پیچھے اور ایک امام اور خلیفہ اور حکمراں کے پیچھے اکٹھا ہو گئے۔ اس لیے اس سال کو عام الجماع یعنی اجتماعیت کا سال قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سن 40 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 20 سال تک خلافت کی، بڑے عدل و انصاف کے ساتھ۔ اتنے بردبار تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ عربوں میں حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کر کے کوئی بردبار نہیں پیدا ہوا۔ اتنے بڑے بردبار تھے، اتنے بڑے جو ہے صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہماری اس امت میں سب سے پہلا لشکر جو سمندر کے ذریعے سے حملہ کرے گا وہ سب کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ اور تمام مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں سن 27 یا 28 ہجری کے اندر سب سے پہلا بحری بیڑا جو تیار کیا گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈری میں، امیر معاویہ نے تیار کیا اور ان کی کمانڈری میں میرے جی ساتھیوں لوگوں نے جا کر کے بحری بیڑے تیار کیے اور حملے کیے۔ سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت سن 27-28 ہجری کے اندر۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر سے غزوہ کرے گا، جو سمندر کے ذریعے سے جنگ کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے جنت واجب ہوگی۔ امیر معاویہ کمانڈر تھے، اس کے بحری بیڑا تیار کرنے والے تھے۔ لوگوں، اللہ کے رسول کی حدیث تو کہتی ہے کہ اس جنگ میں شریک ہونے والوں کے جنت واجب ہے، اور تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ وہ دین اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ امیر معاویہ نے 20 سال تک خلافت فرمائی۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہی میں سن 50 ہجری کے اندر جو قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا، اس کے تعلق سے بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اول جیش من امتی یغزون قیصر فہم مغفور لہم۔ صحیح بخاری کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر
جو قیصر یعنی قیصر کو قسطنطنیہ کہا جاتا ہے جو آج ترکیہ کے اندر ہے، جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ سب کے سب مغفور ہیں، ان سب کے سب لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے، امام ذہبی نے، امام ابن کثیر نے اور بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ سن 50 ہجری کے اندر یزید کی کمانڈری میں ایک ونگ کا کمانڈر تھا یزید، اور اس وقت جو ہے قیصر یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا، اور یزید کی کمانڈری میں حضرت حسین بھی تھے اور حضرت جابر بن زید تھے، حضرت ابن عمر تھے، ابن عباس تھے اور بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے جنہوں نے ان کی کمانڈری میں قیصر پر حملہ کیا تھا، یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا سن 50 ہجری کے اندر۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، سن 40 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ کی خلافت رہی۔ سن 47 ہجری کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی، اس کے بارے میں بھی لوگوں نے جھوٹی موٹی روایتیں گڑھ رکھی ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، حالانکہ صحیح بات یہ کہ ان کو زہر نہیں دیا گیا، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعی موت سے ان کی وفات ہوئی تھی۔ اگر زہر دینا مقصود ہوتا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سال ان کو زہر دے دیتے۔ سن 40 ہجری کے اندر انہوں نے آپ پر بیعت کی، اس کے بعد 7 سال تک وہ باقاعدہ حیات رہے۔ سن 47 ہجری کے اندر جو ہے ان کی وفات ہوتی ہے، اور حضرت حسن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سعید سیصلح اللہ بینہ بہ بین طائفتین المؤمنین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مومنوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ جو اختلاف تھا امیر معاویہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں، حضرت حسن کے ذریعے سے اختلاف ختم ہو گیا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سردار قرار دیا، اور حسن اور حسین دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار بھی ہوں گے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ۔ تو سن 47 ہجری کے اندر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ سن 54 ہجری کے اندر 56 ہجری کے اندر یعنی حضرت امیر معاویہ کی وفات سے 4 سال پہلے صحابہ کرام نے مشورہ دیا، جن میں پیش تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دیجئے، ورنہ آپ کی وفات کے بعد امت کے اندر اختلاف ہوگا اور مسلمانوں کی تلواریں پھر آپس میں لڑیں گی جیسے آپ کے دور میں ہوتا تھا، اس لیے آپ کسی کو نامزد کر دیجئے، اور میں جس شخصیت کو نامزد کرنے کے لیے میں نام جس کا پیش کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کا بیٹا یزید ہے، آپ اس کو نامزد کر دیجئے۔ یہ کون مشورہ دیتا ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے صحابی۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دنیا کا مائی کلال کوئی اس تاریخ کو میرے ساتھیوں غلط نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو اہل سنت الجماعت کے بڑے بڑے مورخین ہیں ان کی کتابوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک کتاب کا حوالہ دوں، ورنہ میں ہر کتاب کا آپ کے سامنے حوالہ بھی دیتا، لکھ کر کے بھی لے کر کے آیا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے کہ ہر کتاب کا حوالہ، ہر کتاب کا پیج نمبر کا حوالہ آپ کے سامنے دیا جائے۔ امام ابن کثیر، امام ذہبی اور اس طریقے سے یہ 2 بڑے مورخین ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے اقوال، اور اس طریقے سے اور بھی بڑے بڑے مورخین ہیں، ان کی کتابوں کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے ساری بات پیش کر رہا ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ نے پیش کیا، امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میرا بیٹا، لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، جو ملک ممالک ہیں، جو بڑے بڑے شہر ہیں، ان سب سے لوگوں کی رائے لے لو۔ مغیرہ بن شعبہ اور کچھ صحابہ کرام کو امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا، مدینہ گئے لوگ، مکہ گئے، بصرہ گئے، کوفہ گئے، بڑے بڑے شہروں میں گئے، اور سب لوگوں کی رائے جاننا چاہیے کہ امیر معاویہ کے بعد کس کو خلیفہ ہونا چاہیے، اور کیا وہ یزید کو خلیفہ بنا دیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں اگر یہ کہوں کہ 99% لوگوں نے کہا کہ یزید کو خلیفہ بنا دو، اور انہی کے کہنے پر سن 56 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ 4 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے سن 60 ہجری کے اندر۔ کب ہوتی وفات؟ رجب کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھیوں حضرت یزید برسر اقتدار آتے ہیں۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ 300 صحابہ کرام نے جا کر کے یزید کے ہاتھ بیعت کیا تھا۔ جو صحابہ کرام تھے اکثر لوگوں نے جا کر کے یزید کے ہاتھ بیعت کیا تھا۔ 300 صحابہ کرام کے باقاعدہ نام آتے ہیں کہ ان لوگوں نے جا کر کے یزید کے ہاتھوں بیعت کر رکھا تھا۔ اس کے بعد جب یزید برسر اقتدار آتا ہے تو یزید مدینہ کا جو گورنر تھا ان کا نام تھا ولید بن عتبہ۔
انہوں نے یزید نے ولید بن عتبہ کے پاس خط لکھا، کہا کہ لوگوں سے بیعت لو کہ میں برسر اقتدار آ گیا ہوں، میری خلافت آ گئی۔ ولید بن عتبہ کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ولید بن عتبہ نے کیا کیا، جب دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر، یہ دو صحابہ تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا، ان دونوں کو طلب کیا ولید بن عتبہ نے کہ آپ لوگ جا کر کے بیعت کیجئے۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بعد میں بیعت کروں گا۔ تو ولید بن عتبہ نے ان کو وقت دیا، کہا کوئی بات نہیں، تم سوچ کر کے بعد میں بیعت کرو۔ اس کے بعد رجب کی 27 تاریخ کو یا رجب کی 28 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر کے مدینہ چلے گئے رات کے اندر۔ اس کے بعد مدینہ چھوڑ دیا انہوں نے، مکے میں گئے، وہ مکہ میں پہنچتے ہیں، اور جب کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں اور مکہ میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، تو اس وقت جو ہے انہوں نے کیا کیا، حضرت حسین سے خط و کتابت شروع کیا۔ ذرا تاریخ یاد رکھیے گا، ساری باتیں تسلسل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور حقائق ہے یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس طریقے سے یہ حقیقتیں آپ لوگوں کو اپنے ملکوں میں بہت کم نظر آئیں گی، بہت کم لوگ آپ کو ساری حقیقتیں بتائیں گے، لیکن کتابی تاریخی اور مستند تاریخ اور کتابوں اور سیر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ پہنچ گئے، کوفہ والوں سے خط و کتابت شروع ہو گئی، تقریباً 150 خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ میں پہنچتے۔ 4 مہینے تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر کوفیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا علم لینے کے لیے، حالات کے معائنے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا، کہاں؟ کوفہ، کہا جاؤ دیکھو کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ مسلم بن عقیل جاتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے تو 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ بیعت کیا۔ مسلم بن عقیل جب پہنچتے ہیں تو اس وقت جو کوفہ گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بھی بڑے صحابی کے بیٹے، بشیر صحابی، نعمان ان کے بیٹے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے وہاں کے گورنر تھے کوفہ کے۔ جب انہیں علم ہوا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر لوگ حضرت حسین کے لیے بیعت کر رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا مسجد کے اندر اور کہا کہ لوگوں ایسا کرنا غلط ہے، اور یہ خون خرابہ ہوگا، اور اس سے مسلمانوں کی جانیں جائیں گی، اس لیے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس عمل سے باز آ جائے، اور اگر کوئی جب تک کہ میں اس کے بارے میں جان نہ جاؤں یا وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرے اس وقت تک میں کسی پر حملہ نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں کسی کو شبہ میں گرفتار کروں گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو اس سے باز آ جائے، اور اگر تم نے ایسا کیا یزید کی بیعت سے اگر تم نے دستبرداری کر لی تو جب تک میرے ہاتھ میں تلوار رہے گی اس وقت میں جنگ کرتا رہوں گا۔ جب انہوں نے بات پیش کی تو اس درمیان وہاں پر کئی لوگ موجود تھے، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ امیر آپ کی یہ پالیسی بہت نرم ہے، اگر آپ نرم پالیسی اختیار کریں گے تو اور زیادہ فتنہ ہوگا۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ میرے اندر نرمی ہے، میں زیادہ سخت والی پالیسی نہیں بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد یہ مجلس ختم ہو گئی۔ جو خلافت بنو امیہ کے بئی خواہ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے یزید کے پاس خط لکھا اور کہا کہ اگر تم کوفہ کی خلافت چاہتے ہو، یا یہ کہ کوفہ اگر تم رکھنا چاہتے ہو تو تم ایسا کرو کہ یہاں کے جو گورنر ہیں ان کو معزول کر کے کسی اور کو گورنر بنا دو، ورنہ جو ہے کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یزید کے پاس خط پہنچتا ہے تو یزید کے پاس جو ہے ان کے جو والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا، ان کا نام تھا سفینہ، بڑے دور اندیش تھے۔ انہوں نے کہا، ان کو بلایا اور کہا کہ ایسی سی بات ہے، کیا کروں؟ وہاں پر سورش ہے اور لوگ حضرت حسین کے لیے بیعت کر رہے ہیں مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم جو ہے جو بصرہ کا جو گورنر ہے عبید اللہ بن زیاد، اسے کوفہ کی بھی گورنری دے دو اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو نعمان بن بشیر کو اس نے معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے کوفے کا گورنر بنا دیا۔ جب عبید اللہ بن زیاد کوفے میں داخل ہوتا ہے اپنے چہرے کو چھپا کر کے داخل ہوتا، لپیٹ کر کے چہرے پر کپڑا لپیٹ کر داخل ہوتا ہے، گلیوں سے گزر رہا ہے کوفے کے اندر اور السلام علیکم لوگوں سے کہتے ہوئے جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وعلیکم السلام یبنا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی نواسے، اے اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے، تم پر سلامتی، وعلیکم السلام۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب دیکھا کہ حالات بڑے نازک ہیں، اس کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا عقیل، اس غلام کو انہوں نے 3000 دینار دے کر کے بھیجا،
کہا جاؤ کوفے کے اندر پتہ کرو کہ مسلم بن عقیل کہاں رہتے۔ وہ گیا اور پتہ کرتے 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 اس جگہ پہنچ گیا اور اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں کسی اور شہر کا ہوں اور میں ہست حسین کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اور جو ہے مجھے مسلم بن عقیل جہاں رہتے ہیں ان کا گھر مجھے بتاؤ، ان کا پتہ مجھے بتاؤ۔ ہانی بن عروہ ایک شخص ہیں، ان کے گھر کے اندر مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں گئے، 3000 دینار دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اس کے بعد ان کے گھر آتے جاتے رہے، کچھ دن گزر گئے تو عقیل نے، جو غلام تھا عبید اللہ بن زیاد کا، اس نے بتایا کہ مسلم بن عقیل جو ہے ہانی بن عروہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی بن عروہ کو میرے پاس لایا جائے۔ ہانی بن عروہ آتا ہے، لائے جاتے ہیں، ان سے پوچھا عبید اللہ بن زیاد نے کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے غلام کو حاضر کیا عقیل کو، کہا اسے پہچان تو، کہا میں ان کو پہچانتا ہوں۔ کہا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں ہیں۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ اگر مسلم بن عقیل میرے قدموں کے نیچے بھی ہوتے تو بھی میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کرتا۔ یہ بات سن کر کے ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد نے قید کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل کو معلوم ہوا کہ ہانی بن عروہ کو قید کر دیا گیا ہے تو وہ 4000 کا لشکر لے کر کے، جو ان کے ہمنوا تھے، وہ آ کر کے قصر خلافت، جہاں پر امیر جو ہے یہ عبید اللہ بن زیاد جس محل میں تھا، جس کو قصر خلافت کہا جاتا ہے، یا جو گورنر ہاؤس، وہاں پر انہوں نے آ کر کے حملہ کر دیا یا وہاں اکٹھا ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس اس وقت کوفہ کے سرداران موجود تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ دیکھو بات ایسی ہے، وہ 4000 لوگ ہیں، ہمارے پاس فوج ہے، اگر میں قتل کرنا چاہوں سارے لوگوں کو قتل کر سکتا ہوں، ایک حکم دوں گا سارے لوگوں کو بھون دیا جائے گا، لیکن میں خون خرابہ نہیں چاہتا ہوں، لہذا تم سرداران ہو، میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے اپنے آدمیوں کو بلا لو، منع کرو انہیں، جنگ ان کا ساتھ دینے سے منع کر دو۔ سارے سرداران نے جا کر کے بات رکھی، سارے لوگ نکل گئے، صرف 30 یا 40 آدمی رہ گئے، اور جب سورج غروب ہونے لگا وہ لوگ بھی نکل گئے۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل تنہا بچے، اور وہ کیا کیے، جا کر کے رات میں ادھر ادھر، انہوں نے پتہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، رات میں جا کر کسی عورت کا دروازہ کھٹکھڑایا اور عورت سے کہا کہ میں تمہارے یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ اندر گئے، پانی مانگا، پانی پلایا۔ ان کے بیٹے کو جب معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، راتوں رات اٹھا اور جا کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بتا دیا کہ مسلم بن عقیل اس وقت میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے 70 آدمیوں کو بھیجا، کہا جاؤ مسلم بن عقیل کو پکڑ کر لے کر کے آؤ۔ یہ گئے، گھر کا محاصرہ کیا اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر کے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس اس وقت عمر بن سعد بن ابی وقاص تھے۔ سعد بن ابی وقاص ایک مشہور صحابی ہیں اور جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت 10 صحابہ کرام، انہیں میں سعد بن ابی وقاص بھی ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ جب مسلم بن عقیل عبید اللہ بن زیاد کے قصر میں پہنچتے ہیں، محل میں، انہیں معلوم ہو گیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ میری ایک وصیت ہے، کیا تم اس وصیت کو نافذ کرنا چاہتے ہو؟ عبید اللہ بن زیاد نے کہا بتاؤ کیا تمہاری آخری وصیت ہے؟ انہوں نے کہا میری آخری وصیت یہ ہے، اور عمر بن سعد سے انہوں نے کہا کہ تم میری وصیت پہنچا دینا۔ وصیت یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے ہست حسین کے پاس خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، تم کوفہ آ جاؤ۔ اب حالات سازگار نہیں ہیں، لہذا میرا پیغام حسین تک پہنچا دو کہ اگر وہ نکل چکے ہیں تو واپس ہو جائیں، اور اگر نہیں نکلے ہیں تو اللہ کے واسطے کوفہ کی سرزمین کی طرف سفر نہ کریں۔ یہاں کے حالات سازگار نہیں، یہاں کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا، یہاں جھوٹے لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں، جنہوں نے مجھے بلایا، میرے ہاتھ پر بیعت کیا، سب نے مجھے دغا دی اور بے وفائی کی، لہذا ان تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے کی بات ہے۔ ادھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینے کی طرف کوچ کرنا چاہتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ یاد رکھیے گا، ذی الحجہ کی 8 تاریخ یہ حج کی تاریخ ہوتی ہے۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، دنیا کے سارے حاجی مکہ آتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ نکلے، اور جب نکلنا چاہا تو ان کے سامنے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس اور اس طریقے سے جابر بن زید اور ابو واقد اللیثی اور اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے سامنے آئے اور کہا کہ تم وہاں نہ جاؤ، کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہے بے وفا ہیں اور تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ فرزدق ایک شاعر تھا، اس نے بھی منع کیا
لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچ چکا تھا مسلم بن عقیل کا، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں میں وہاں جاؤں گا۔ اس کے بعد نکلے وہاں سے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو ان کے ساتھ 100 آدمی پیدل تھے، اور بعض روایتوں کے اندر آتا کہ 40 سوار تھے، بعض روایتوں کے اندر آتا 50 سوار تھے، یعنی 140 یا 150 لوگ تھے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے۔ ان کے جو بھائی تھے محمد بن حنفیہ، وہ بھی خود اس کے اندر شریک نہیں ہوئے، ابن عباس نہیں آئے، جابر بن زید نہیں آئے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں آئے، ابو واقد اللیثی نہیں آئے، ابو الدرداء نہیں آئے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے منع کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے۔ جب پہنچتے ہیں تو ان کے پاس حضرت عمر بن سعد کا قاصد پہنچتا ہے، جس کو پیغام دے کر کے حضرت عمر بن سعد نے بھیجا تھا مکہ۔ راستے ملاقات ہوتی ہے، اور جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت عثمان غنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے واپس ہونا چاہا کہ ہم واپس چلتے ہیں، لیکن جو حضرت مسلم بن عقیل کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے والد کو یا میرے گھر ان کو شہید کیا گیا ہے، ہم جا کر کے ان سے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چاروں ناچار وہاں سے پھر آگے نکلے۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین مکہ سے نکل چکے ہیں، تو اس نے جو ہے تقریباً 700 یا 500 آدمیوں کا ایک دستہ بھیجا ان کو راستے میں روکنے کے لیے۔ قادسیہ ایک جگہ ہے، وہاں پر پہنچتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کے لشکر کو دیکھا کہ وہاں پر اس کے لوگ موجود ہیں، تو انہوں نے ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے دوسرے راستے، جو فرات ایک نہر ہے، اس نہر کے راستے سے کربلا کی طرف نکلے، اور جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو جا کر کے وہاں پر انہوں نے خیمہ لگا لیا۔ اور یہ جو کربلا ہے، یہ جو نہر فرات ہے اس کے قریب واقع ہے۔ ہمارے ملکوں میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے دن جو ہے کیا نام ہے وہاں پانی نہیں تھا، اور کئی گز کھودنے کے بعد بھی پانی نہیں نکلتا تھا، یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں۔ یہ کربلا جو ہے نہر فرات کے قریب واقع ہے، اگر آپ ایک کدال ماریں گے وہاں سے پانی نکلے گا، یہ حقیقت ہے۔ نہر فرات کے قریب واقع ہے کربلا۔ کربلا میں پہنچنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زن ہو گئے۔ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین کربلا کے اندر پہنچ چکے ہیں، اس نے ایک اور لشکر بھیجا، اور اس لشکر میں عمر بن سعد کو بھیجا۔ عمر بن سعد جو سعد بن وقاص کے بیٹے تھے، صلح کرنے کے لیے۔ عمر بن سعد جب پہنچتے ہیں تو صلح کی کوششیں شروع ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے 3 مطالبہ رکھا۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے کسی سرحدی علاقے میں جانا جائے جو سرحد پر واقع مسلمان اور کافروں کے ملکوں کے درمیان جو سرحد ہوتی ہے وہاں جانے دیا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مطالبے رکھے۔ عمر بن صاحب نے کہا الحمدللہ اچھی بات ہے، ہم تمہارے تینوں مطالبے عبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچاتے ہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا پاور نہیں کہ میں تمہارے مطالبوں کو تسلیم کر لوں۔ ابن زیاد کے پاس گئے، ابن زیاد نے ان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ حضرت حسین جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ حضرت عبیداللہ بن زیاد کے پاس ان کا ایک انتہائی قریبی اور معتمد اس کا بیٹھا ہوا تھا، جس کا نام تھا شمر بن ذی الجوشن۔ اس کا نام تھا شمر بن ذی الجوشن، اس آدمی کا نام تھا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تم یہاں کے گورنر ہو، اور حضرت حسین کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے تمہارے سپرد کریں، تمہارے حوالے کریں۔ جب تمہارے حوالے کر دیں اس کے بعد تم جہاں چاہو ان کو لے جاؤ، چاہے یزید کے پاس بھیجو، چاہے مکہ بھیجو، چاہے کسی سرحد کے پاس بھیج دو۔ ابن زیاد کے دل کے اندر یہ بات آ گئی، ورنہ معاملہ ختم تھا۔ لیکن میرے ساتھ یہ بھی سوچئے کہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام کو بلند کرنا تھا۔ شہادت کا درجہ سب سے بلند درجہ ہوتا ہے، اور شہادت گھر میں بیٹھ کر نصیب نہیں ہوتی ہے، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ نصیب ہونا تھا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ظہر کے وقت حضرت جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس آئے مدینے کے اندر، اور آپ نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت حسین دوڑتے ہوئے کھیلتے اور کودتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے رسول سے تمہیں ان سے محبت ہے؟ کہا مجھے بہت محبت ہے ان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری امت کے لوگ انہیں قتل کریں گے، اور اگر تم چاہو، آپ چاہو تو
تو میں آپ کو زمین بھی دکھا دوں، مٹی بھی دکھا دوں جہاں ان کو شہید یا قتل کیا جائے گا۔ تو حضرت جبریل امین نے اپنا پر بچھایا، بازو بچھایا، پھیلایا، اور کربلا سے ایک مٹی لی اور اللہ کے رسول کے سامنے حاضر کر دیا اور کہا اس مٹی میں تمہارے بچے بیٹے کو یعنی تمہارے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ وہ کربلا کی مٹی تھی جو حضرت جبریل امین نے ان کے سامنے پیش کی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے شہادت مقرر تھی۔ شہادت بڑا اونچا مقام میرے ساتھیوں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دینا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام عطا فرمایا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن زیاد نے شمر بن دی الجوشن کے کہنے پر رد کر دیا ان کے مطالبے کو اور کہا کہ پہلے وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کریں، اس کے بعد میں ان کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ جب یہ بات عمر بن سعد لے کر کے پہنچتے ہیں تو اس نے حضرت حسین نے کہا کہ نہیں، میں ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اس کے اپنے آپ کی گرفتاری دے سکتا ہوں، اگر مجھے اجازت دو تو میں یزید کے پاس جاؤں گا، اس کے ہاتھ بیعت کروں گا۔ یہیں پر اختلاف ہوا۔ اس کے بعد ذی الحجہ کی 9 تاریخ، جیسے آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، جمعرات کا دن تھا، ظہر عصر کی نماز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امامت میں لوگوں کو پڑھائی۔ عبید اللہ بن زیاد کا لشکر بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھا اور خود ان کے لشکروں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد رات ہو گئی۔ رات مغربی عشاء کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے کچھ لشکر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ تو انہوں نے 20 شہسواروں کو بھیجا کہ پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا تو حضرت حسین عبید اللہ بن زیاد کے حوالے اپنے آپ کو کریں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کو ہمیں رات کا موقع دو، کل میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد رات بھر لوگ سوئے وہاں پر۔ جب صبح ہوئی تو ان کے پاس 140 یا 150 آدمی تھے اور عبید اللہ بن زیاد کا بڑا لشکر تھا، دونوں میں کوئی موازنہ نہیں تھا۔ اس لیے ان کے حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا، ان کے ساتھیوں کو، کہ اب ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہم نہیں بچ سکتے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مردانہ وار لڑیں گے اور اس طریقے شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے، کیونکہ مظلومیت کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا، اس لیے وہ سارے کے سارے لوگ شہید ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جنگ شروع ہوئی اور جنگ جو ہے ذی الحجہ کی محرم کی 10 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ جیسے آج جمعہ کا دن ہے، تاریخ اگرچہ 9 ہے لیکن جمعہ کا دن تھا اور محرم کی 10 تاریخ تھی، اور سمجھ لیجئے کہ جمعہ کی نماز سے 2 گھنٹہ پہلے میرے ساتھیوں جنگ شروع ہوئی اور ایک ایک کر کے آتے اور سارے کے اور جو ہے سب شہید ہو جاتے ابن زیاد کے لشکر کے سامنے۔ جنگ شروع جب ہوئی تو سب سے پہلے جو کام کیا گیا وہ حضرت حسین کے خیمے کے اندر آگ لگائی گئی، کیونکہ حضرت حسین کے خیمے میں وہ سارے خطوط موجود تھے جو کوفیوں نے لکھ رکھے تھے، اور حضرت حسین ان سارے خطوں کو لے کر کے آئے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اس لیے سب سے پہلے ان لوگوں نے اس خیمے کے اندر آگ لگا دی۔ آگ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جب خط جل جائے گا اور کوئی نام و نشان نہیں رہے گا تو پھر ہم بچ جائیں گے، ورنہ اگر یہ خط یزید کے پاس پہنچ گیا اور یزید کو معلوم ہو گیا کہ فلاں فلاں لوگوں نے خط لکھا تھا حضرت حسین کو اور بلایا تھا، تو پھر بعد میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، ہم لوگ قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ان لوگوں نے اس خیمے کے اندر آگ لگائی جس خیمے کے اندر سارے خطوط رکھے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے اور سارے لوگ کو قتل کر دیا گیا۔ بچتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو بیمار تھے بچے تھے وہ بچے اور عورتیں بچی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد کوئی جرات نہیں کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے۔ شمر بن الجوشن، جس کا میں نے اس سے پہلے نام لیا، یہ بڑا ہی معتمد تھا ابن زیاد کا اور اس کا بڑا ہی قریبی آدمی تھا، اور اسی ملعون نے سمجھ لیجئے حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر حملہ کیا جائے۔ اس کی بات سن کر کے زرع بن شریک النخعی ایک شخص ہے، اس نے حضرت حسین کو ضرب لگائی، مارا۔ اس کے بعد انس بن سنان التمیمی ایک شخص ہے، اس نے تلوار کے ذریعے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کا سر سے، ان کے جسم سے ان کے سر کو الگ کر دیا، اور اس طریقے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ طور پر شہید ہو گئے، اور یہ شہادت ان کو ملی، کیونکہ شہادت میرے ساتھیوں بڑا اونچا مقام ہے۔ جو اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اسے شہادت کا درجہ نصیب فرماتا ہے، تو ان کے لیے شہادت مقرر تھی۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مظلومیت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر، 2 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت تو آتی ہے کہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا، اور دوسری روایت یہ کہ یزید کے پاس ان کے سر کو بھیجا گیا۔ دونوں روایتیں آتی ہیں۔
واللہ عالم ان دونوں روایتوں میں کون زیادہ صحیح ہے، لیکن دونوں روایتیں تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں دفن کر دیا گیا، اور اس طریقے سے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 56 سال تھی، ہجرت کے چوتھے سال پیدا ہوئے، اور سن 61 ہجری میں محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ 56 سال کی عمر تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب یزید تک خبر پہنچتی ہے تو یزید بہت ناراض ہوا، اور اس نے کہا کہ میں حضرت حسین کی موت سے بھی کم پر راضی تھا، اور اللہ غارت کرے ابن زیاد کو اور حضرت حسین پر رحم فرمائے، میں حضرت حسین کی موت نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر اس نے ابن زیاد کو کوفہ کی گورنری سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد اس نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ اللہ رب العالمین تو ہی خلافت اور بادشاہت دینے والا ہے، جو جسے چاہے بادشاہت دے، جسے چاہے تو چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے تو ذلت دے۔ پھر اس نے کہا یزید نے کہ اے حسین تم مجھ سے افضل تھے، تمہاری ماں میری ماں سے افضل تھی، تمہارے والد میرے والد سے افضل تھے، لیکن یہ اللہ رب العالمین یہ خلافت ہے، جس کو چاہے تو اللہ رب العالمین بادشاہت اور خلافت دیتا ہے۔ تمہارے خاندان میں خلافت آئی، لیکن اللہ رب العالمین کو شاید یہ منظور نہیں تھا، اس لیے تمہارے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے والد کے ہاتھوں پر آ کر کے بیعت کر لیا، ورنہ تمہارے خاندان کے اندر خلافت آئی تھی، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ خلافت تمہارے خاندان کے اندر نہیں رہے گی، ورنہ تم مجھ سے افضل ہو، تمہاری ماں میری ماں سے افضل، تمہارے والد میرے والد سے افضل۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین کو کیا جواب دوں گا جب اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا کہ تمہاری خلافت میں ہمارے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ تو یزید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رونے لگا، اور اس کے گھر کے اندر شام کے اندر دمشق کے اندر صف ماتم بچ گئی، اور جو قافلہ وہاں پہنچا عورتوں کا چھوٹے بچوں کا اس کی بڑی عزت کی، اور بڑی عزت اور تکریم کرنے کے بعد اس نے ان کو مدینہ کے لیے روانہ کر دیا، اور کہا کہ اگر تم مدینہ جانے چاہو مدینہ تم کو بھیج دیتے ہیں، اگر تم شام میں رہنا چاہو تو ہم تمہیں شام میں رکھتے ہیں۔ لیکن قافلے والوں نے کہا کہ ہم مدینہ جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت یزید نے ان کو جو ہے وہاں سے مدینہ بھیجا۔ تو میرے ساتھیوں یہ واقعہ ہے کربلا کا سانحہ جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو آسمان سے بارش کے بجائے خون ٹپک رہا تھا، یا اس طریقے سے کا نام محرم کی 10 تاریخ کو حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے رکی، یا اس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام جو بیماری مبتلا تھے وہ محرم کی 10 تاریخ کو ان کو جو ہے شفا ملی، اور جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو ہے فوقیت عطا فرمائی، اور اس طریقے سے نمرود کی جو آگ تھی جس میں حضرت ابراہیم ڈالے گئے تھے وہ محرم کی 10 تاریخ کو ٹھنڈی ہوئی۔ یہ ساری باتیں بے سروپا کی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں میرے ساتھیوں، اور نہ ہی آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا۔ لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھیوں، حضرت اللہ کے رسول کی وفات کے 51 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی، دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ لہذا 51 سال کے بعد اگر کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کا اسلام کے اندر کیا اس کی حیثیت ہو سکتی ہے؟ کیا اسے اسلام کی کوئی حیثیت حاصل ہوگی؟ دین تکمیل کے 51 سال کے بعد واقعہ پیش آیا، اور اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی قسمت لکھ دی ہے، ہر ایک کی عمر لکھ دی ہے، اور ہر ایک کی موت لکھ دی ہے۔ کسی کو موت حاصل ہوگی اور کسی کو شہادت ملے گی۔ اسی کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے شہادت سے سرفراز فرمایا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، جب دین مکمل ہو گیا ہے، دین تکمیل کر دیا گیا، تو ظاہر بات دین کے تکمیل ہونے کے بعد جو بھی واقعہ رونما ہوگا اس کو اسلام کی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔ اور آپ یہ بھی سوچیں کہ اسلام کے اندر حضرت حسین سے بڑی بڑی شہادتیں ہیں، انبیاء کرام کو شہید کیا گیا، اور خود اگر دین اسلام کی بات لے لیں گے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جو سارے شہیدوں کے سردار ہیں، انہیں شوال کے مہینے میں غزوہ احد میں شہید کیا گیا، ان کے جسم کی بوٹیاں کی گئیں، کلیجے کو چبایا گیا، خون پیا گیا، اور ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا شوال کے مہینے میں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ اس سے اور آگے چلیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت حضرت حسین کی شہادت سے بڑھ کر کے ہے، انہیں بھی شہید کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کوئی ان کی شہادت پر غم نہیں مناتا ہے، نہ کوئی ماتم مناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت امیر حمزہ سید الشہداء
کی شہادت پر کوئی غم نہیں منایا، کوئی ماتم نہیں کیا، اور نہ ہی 70 قرہ جن کو شہید کر دیا گیا بیر معونہ کے اندر، ان پر بھی آپ نے کوئی غم نہیں منایا، کوئی ماتم نہیں کیا۔ ایسے ہی علی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، ان پر بھی کوئی غم نہیں منایا گیا، نہ کوئی ماتم کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر کے حضرت عثمان غنی ہیں جو اللہ کے رسول کے ڈبل داماد اور ذی النورین ہیں، ان کو بھی شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت جو حضرت حسین کے خالو تھے، ان کی شہادت حضرت حسین کی شہادت سے بڑھ کر کے شہادت ہے، اور حضرت عمر فاروق کی شہادت محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی، ان کی شہادت حضرت حسین کی شہادت سے بڑھ کر کے شہادت ہے۔ لیکن آج کوئی ان کی شہادتوں پر ماتم نہیں کرتا ہے، کوئی غم نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی ماتم منائے بھی، کوئی غم کرے تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ شہادت یہ بڑا اونچا مقام ہے جو رونے دھونے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کی منزلتوں کو، لوگوں کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ اور حضرت عمر کے بعد ابو بکر کی وفات ہوئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابو بکر کی وفات حضرت حسین کی شہادت سے بڑھ کر کے ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کے میں کہنا چاہوں گا، سب سے بڑھ کر کے کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کے امام، پوری دنیا کے رہبر، پوری دنیا کے شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، رحمت دو عالم، ساری کائنات کے امام، ہادی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں لوگ دھڑلے سے شادیاں کرتے ہیں، کوئی ماتم نہیں مناتا، کوئی غم نہیں کرتا، کوئی جلسے اور جو ہے، اور نہ ہی کوئی شادی بیاہ کرنے سے اعتراض کرتا ہے، نہ کوئی کالے کپڑے پہنتا ہے، نہ کوئی گوشت کھانے سے پرہیز کرتا ہے۔ کیا حضرت حسین کی شہادت اللہ کے رسول کی وفات سے بڑھ کر کے ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت اللہ کے رسول کی وفات سے بڑھ کر کے ہے تو میرے ساتھیوں وہ مسلمان نہیں ہے جو حضرت حسین کی شہادت کو اللہ کے رسول کی وفات سے بڑھ کر کے قرار دے۔ حضرت حسین جس مہینے میں شہید ہوں اس مہینے میں شادی کرنا حرام ہو، اور جس مہینے میں خاص جو ہے پوری کائنات کے سردار کی وفات ہو اور ان کو موت لاحق ہو، اس مہینے کے اندر دھڑلے سے شادیاں کرو۔ یہ کون سا اسلام کہتا ہے؟ یہ کون سا دین کہتا ہے؟ یہ کون سی عقل کہتی ہے؟ حضرت حسین کو جو بھی مقام ملا، جو بھی مرتبہ ملا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت ملا ہے۔ وہ آپ کے نواسے ہیں، آپ ان کے نانا ہیں، آپ پوری کائنات کے امام ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کی وفات کے مہینے میں شادیاں آرام سے کر سکتے ہو، کوئی کالا کپڑا نہیں پہنتا، تو محرم کی شادی میں مہینے میں شادی کرنا حرام کیوں ہے؟ کیوں اللہ کے رسول، کیوں آل بیت سے غداری کیوں ہے؟ کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے؟ حضرت حسین کی شہادت بہت بڑا واقعہ ہے، ہمیں تکلیف ہے، ہر مسلمان کو تکلیف ہے، لیکن میرے ساتھیوں اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے کہ تمہاری دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل انصاف سے کام نہ لو۔ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، کیا ان لوگوں کی وفاتوں سے، کیا ان لوگوں کی شہادتوں سے بڑھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے؟ حضرت حسین کی شہادت پر 1300 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، آج لوگ ان کی وفات پر آج بھی ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، گریبان چاہ کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی شخص کی وفات پر 3 دن زیادہ سوگ کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں، بیوی اپنی عورت اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ بنا سکتی ہے، وہ بھی ہر سال نہیں، صرف پہلے سال جس سال اس کی وفات ہوگی۔ یہ نہیں کہ جب بھی اس کے شوہر کی وفات کی تاریخ آئے اور سوگ بنائے، نہیں، صرف ایک بار زندگی میں سوگ بنانا جائز ہے۔ ایک بار صرف بیوی اپنے شوہر کی وفات پر 1370 سال کا عرصہ گزر چکا ہے حضرت حسین کی شہادت پر۔ آج کی تاریخ میں آج بھی ان کی وفات پر لوگ ماتم کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے ماتم کرنے سے منع فرمایا۔ یہ اللہ کے حکم کے فیصلے پر، کیا اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے نواسے کے لیے شہادت کو منتخب فرمایا اور ہم ماتم کر کے ان کی شہادت کو داغدار کرتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے فیصلے پر اور ہماری اپنی تقدیر پر اعتراض نہیں ہے؟ انسان کی موت ہو جائے تو کیا اس کو رونے چلانے کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے شہادت دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، ان کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ اللہ کے فیصلے پر اگر آپ ماتم کرتے ہیں تو میرے ساتھیوں، یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں یہ سراسر حرام اور ناجائز ہیں۔ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یزید کو میرے ساتھیوں آج برا بھلا کہا جاتا ہے، اسے گالیاں دی جاتی ہیں، اسے جہنمی قرار دیا جاتا ہے۔ میرا صرف ایک سوال ہے کہ یزید، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اس کا کمانڈر تھا یزید، اس کی کمانڈری میں حسین نے جنگ لڑی ہے، اس کی کمانڈری میں ابن عمر نے جنگ لڑی ہے، اس کی کمانڈری میں ابن عباس نے جنگ لڑی ہے، بڑے بڑے صحابی نے جنگ لڑی ہے۔ ابو ایوب انصاری جس کے گھر میں اللہ کے رسول نے ہجرت کی تھی، جس کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کر دی تھی کہ میری جب وفات ہوگی تو جنازے کی نماز حضرت یزید کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔
یزید نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر. سوچنے کا مقام ہے. یزید میرے عزیز ساتھیوں، امام احمد بن حنبل جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الزہد کے اندر یزید کے اقوال نقل کیے. یزید کے اقوال نقل کیے ہیں. کتنا نیک تھا، کتنا پارسا تھا. محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین کے بھائی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں یزید کے پاس گیا، میں نے اسے راتوں کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا. ہر نماز میں پہلے سب میں نے اسے پایا. علماء کی قدر کرتے ہوئے میں نے اسے دیکھا. لوگوں نے کہا کہ تمہیں دکھانے کے لیے اس نے ایسا کیا ہوگا. لوگوں نے کہا تمہیں دکھانے کے لیے کیا ہوگا. اس نے کہا کہ اس سے مجھے کس بات کا خوف تھا کہ مجھے دکھانے کے لیے اس نے ایسا کیا ہوگا. لوگوں نے کہا کہ شراب پیتا ہے. لوگوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا کہ اگر وہ شراب پیتا ہے، کیا تم نے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر شراب پیتے ہوئے تم نے دیکھا ہے تو نے منع کیوں نہیں کیا؟ تم بھی گناہ برابر کے شریک ہو. اور اگر تم نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے تو میرے ساتھیوں، تو انہوں نے فرمایا کہ سنی ہوئی بات کو مت بیان کرو. جب تم نے نہیں دیکھا ہے تو لوگوں سے کہتے ہوئے سن کر کے تم بیان کر رہے ہو. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنا یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ راتیں گزار کر کے آیا ہوں، تہجد گزار میں نے اس کو پایا ہے. اور یزید کا لقب تھا فتح العرب. فتح العرب کے معنی ہوتے ہیں عرب کا بہادر. یہ لقب تھا یزید کا. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ہمارے ہاں جو شیعوں اور رافضیوں نے تاریخ لکھی ہے، جو یہودیوں کی اولاد ہے، انہوں نے یہ تاریخ لکھی میرے ساتھیوں. اس لیے یزید کو نہ صرف یزید کیا، وہ تو امیر معاویہ کو، عمرو بن عاص کو، تمام صحابہ کرام گالیاں دیتے ہیں. یزید کس کھیت کا مولی؟ یزید کس کھیت کا مولی؟ تو میرے ساتھیوں، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کے بارے میں، ان ابنہ یزید لمن صالح اہلہ، کہ یزید حضرت امیر معاویہ کے گھر کے نیک لوگوں میں سے ایک ہے، یا نیک لوگوں میں سب سے اچھا ہے یزید بن معاویہ. 300 صحابہ کرام نے بیعت کیا تھا. معمولی بات نہیں ہے. کیا سب کے سب بزدل تھے؟ لوگ بیان کرتے شراب پیتا تھا، زناکاری کرتا تھا، اور اس طریقے سے نعوذ باللہ ان ناہنجاروں نے اپنی کتابوں میں یزید کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ وہ حضرت عائشہ، حضرت جو اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ان کے ساتھ اس نے غلط کام کیا. استغفر اللہ. یہ کوئی مسلمان نہیں سوچ سکتا ہے. ہم یہ بات سوچنا کفر سمجھتے ہیں. اور یزید ایک صحابی کا بیٹا، اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں. اس زمانے کے یزید ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے، سب سے بہتر میرا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا ہے، اس کے بعد تابعین کے تابعی ہے. یہ صحابی کا بیٹا ہے یزید. اور یہ پوری اتنی بڑی سلطنت کا کمانڈر جو ہے وہ خلیفہ اور حکمراں تھا. کیا سب کے سب بزدل تھے؟ کیا سب کے سب جو ہے جاہل تھے؟ کیا سب کے سب منافق تھے؟ نعوذ باللہ. سب لوگوں ڈر کر کے جا کر کے یزید کے حاضر بیعت کر رکھا تھا. آج ہم بہت بہادر ہو گئے ہیں. یزید کو جہنمی کہتے ہیں، امیر معاویہ کو جہنمی کہتے ہیں. آج دنیا کے اندر کتنی حکومتیں ہیں جو ظالم و جابر حکومتیں ہیں، کوئی ان کے خلاف اپنی آواز نہیں نکالتا. لیکن یہ لوگ جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کے ساتھ ان کا معاملہ کرے گا، ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. تلک امۃ خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ امت تھی جو گزر چکی ہے. ہمیں یزید کی صفائی مقصود نہیں ہے. یزید جائے جنت میں جہنم میں جائے، ہمیں اس کی صفائی نہیں مقصود ہے. اور میرا عقیدہ ہے کہ اگر 10 کروڑ یزید پیدا ہو جائیں گے، پوری دنیا یزید ہو جائے، تو بھی حسین کے قدم کے برابر نہیں پہنچ سکتی. یہ میرا عقیدہ ہے کہ پوری دنیا یزید بن جائے تو بھی حسین کے قدم کے دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتی. جو مقام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہو گئے حضرت حسین. لیکن میرے ساتھیوں، کیا دشمنی کا تقاضا یہی ہے کہ یزید کو جہنمی قرار دے دیا جائے؟ یزید کو جو ہے اسلام سے، ایمان سے نکال دیا جائے؟ آج ہمارا بیٹا اگر کوئی غلط کام کرتا گھر سے نکال دیتے، اسے لوگ آگ کر دیتے ہیں، جائیداد میں، وراثت میں حصہ نہیں دیتے. اگر یہ زانی تھا، شراب نوش تھا، اللہ کے رسول کی بیویوں سے زنا کرنے والا تھا، اور جو ہے اسلام کی تعلیمات کا دھجیاں اڑانے والا تھا، اور جو باتیں اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، اگر ایسا تھا تو امیر معاویہ ایک صحابی ہیں، کیا ان کے ضمیر نے گوارا کیا کہ اپنے ایسے بیٹے کو جو ہے اپنا ولی عہد نامزد کر دیں؟ تم خود سوچو. میں آپ کے دلوں کو جھجوڑ رہا ہوں، آپ کی عقلوں سے میں سوال کرتا ہوں. آپ لوگ خود سوچو. ہم اس زمانے میں اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہمارا ایمان، ہمارے پاس ایمان کی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، پھر بھی ان سب چیزوں کو ہم ناجائز و غلط سمجھتے ہیں. اور لوگ یزید کے بارے میں، ایک صحابی کا بیٹا، اور تمام اس وقت بڑے بڑے شہروں کے تمام صحابہ کرام نے اور بڑے بڑے لوگوں نے سب نے رضامندی ظاہر فرمائی تھی کہ حضرت یزید کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیجیے. سب نے رضامندی ظاہر فرمائی تھی. اس کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا جو قیصر اور قسطنطنیہ پر فتح کرے گا یا حملہ کرے گا.
تو میرے ساتھیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت گزر چکی ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا انہیں اس کا صلہ ملے گا، یا تو اس کا جو ہے سزا ملے گی، یا تو اس کا بدلہ ملے گا، یا اس کا انعام ملے، جو کچھ بھی کیا ہوگا۔ لیکن ہمیں زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو یاد کریں تو ان کو اچھے ناموں سے یاد کریں۔ صحابی کے بیٹے ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور نیک لوگوں کا زمانہ ہے، ہم ان کو اتنا برا اور بھلا سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط عقائد رکھتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اور یہ بات بھی یاد سن لیجئے، یہ جنگ تھی، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی۔ اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بھی لوگ شریک ہوتے۔ ابن عمر نہ روکتے، ابن زبیر نہ روکتے، ابن عباس انہیں نہ روکتے، جابر بن زید نہ روکتے، ابو واقد لیثی نہ روکتے، ابو دردہ صحابہ، یہ صحابہ کرام ہیں جن کے نام میں نے آپ لوگوں کے سامنے لیے، یہ سب لوگ نہ روکتے، بلکہ یہ لوگ بھی ان کے اندر شریک ہوتے۔ اور جب آدھے راستے سے واپس جا رہے تھے حضرت حسین، اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی تو بیچ راستے سے واپس ہوتے نہیں، واپس ہوتے۔ اور جب وہ کربلا میں پہنچ گئے، 3 مطالبہ رکھا۔ اگر اسلام اور کفر کی جنگ تھی تو پھر مطالبے کو رکھے، کیوں مطالبہ رکھا انہوں نے کہ مجھے یزید کے پاس جانا دیا جائے، یا مکہ واپس جانے دیا جائے، یا سرحد کے پاس جانا دیا جائے؟ تو اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ اجتہاد کی غلطی تھی۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یزید کی غلطی تھی کہ اس کی خلافت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن میرے ساتھیوں، یہ قسمت تھی، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہونا تھا، اور ہر ایک کی شہادت کسی نہ کسی دن کے اندر واقع ہوگی۔ یہ تو سوء اتفاق کہہ لیجئے کہ حضرت یزید کے زمانے میں ان کی خلاف جو ہے شہادت ہوئی، ورنہ ان کے لیے شہادت جو مقدر تھی کہیں نہ کہیں شہادت ہوتی وہ، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھا تھا۔ اور شہادت گھر میں بیٹھ کر کے حاصل نہیں ہوتی ہے، شہادت کے لیے انسان مشکلات اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، مصائب دوچار ہوتا ہے، اس لیے جو ہے شہادت کا مقام ملتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ ساری جو ہے یہ جو چیزیں ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، اور ان کا کرنا شریعت کے اندر جو ہے جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں کہ جو ہم محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، یہ حضرت حسین کی بنا پر نہیں روزہ رکھتے۔ کتنے لوگ ان کو بیان کرو بتاؤت کرنے کی حضرت حسین کی وجہ سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی حسین کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ روزہ ایک عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے روا ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، طواف کرنا، قربانی کرنا، یہ حرام اور ناجائز اور شرک ہے۔ لہذا یہ روزہ حضرت حسین کے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی تاریخ حضرت حسین سے نہیں ملتی ہے۔ اس کی تاریخ جو ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں مکہ کے اندر مشرکین بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تب بھی آپ نے روزہ رکھا، اور یہودیوں سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو نجات دی تھی۔ اور حضرت حسین کی ولادت ہجرت کے 4تھے سال ہوتی ہے۔ کس سال ہوتی ہے؟ ہجرت کے 4تھے سال حضرت حسین کی ولادت ہوتی ہے، یعنی حضرت حسین کی ولادت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ حضرت حسین سن 61 ہجری کے اندر ان کی شہادت ہوئی۔ سن 61 ہجری تک لوگ حسین رضی اللہ، یہ حضرت محرم کی 10 تاریخ 9-10 کو یا 10-11 کو لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ حضرت حسین کی بنا پر لوگ روزہ رکھتے، اس کا حضرت حسین کے شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے کا پورا تعلق جو کچھ بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کو اس مہینے میں نجات دی تھی۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ جیسے اللہ کے رسول کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، ایسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی، ورنہ میرے ساتھیوں محرم کی 10 تاریخ کا حضرت حسین کی شہادت سے یا حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کی تکمیل کے 51 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں یہ جو ہمارے ہاں لوگ جو کام کرتے ہیں، یہ سارے کام کرنا حرام و ناجائز ہیں۔ ان میں سے کچھ شرک ہیں جیسا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور کچھ بدعتیں ہیں، ناجائز ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو ان ساری چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی سنت پر قائم رکھے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو پیدا فرمائے۔ صحابہ کرام سے محبت دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے محبت ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت دین کا حصہ، صحابہ کرام سے محبت دین کا حصہ۔ ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے محبت پیدا فرمائے، اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، توحید پر قائم رکھے۔ جب ہماری وفات ہو تمہاری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔